چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو کل کے درس میں توحید صفاتی کی تاریخی بحث سے مختصر طور پہ کچھ آشنا ہوئے کہ اللہ کی جو صفات ذاتی ہیں ان صفات کا خدا کی ذات کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اوصاف خدا کا اس کی ذات کے ساتھ کس طریقے کا رابطہ ہے. تو کہا کہ اسلامی جو فرقے ہیں ان کے درمیان اس سلسلے میں آرا کا اختلاف ہے، الگ الگ نظریات ہیں، الگ الگ اقوال ہیں، الگ الگ اعتقادات ہیں. پہلا نظریہ یہ تھا کہ خدا کی صفات اس کی ذات کے ساتھ عینیت رکھتے ہیں اور مفہوم میں مغایرت رکھتے ہیں. صفات ذات کے ساتھ عینیت اور صفات آپس میں مفہوم کے اعتبار سے مغایرت رکھتے ہیں. یہ نظریہ امامیہ اور کچھ معتزلہ کا تھا. ٹھیک. اس کے بعد دوسرا نظریہ تھا کہ خدا کی صفتیں زائد بر ذات ہیں لیکن قدیم ہیں. صفات پروردگار خارج ذات ہیں لیکن قدیم ہے. یہ دوسرا، یہ نظریہ اشعریوں کا نظریہ تھا. سمجھ رہے؟ اس نظریے کے مطابق خدا کی صفتیں ایک جہت سے مخلوق کی صفتوں جیسی ہے. صفات خدا، صفات پروردگار مخلوق کی صفتوں جیسی ہے. جس طریقے سے انسانوں کی صفتیں زائد بر ذات ہیں، اللہ کی صفتیں بھی. اور ایک جہت سے، ایک رخ سے اللہ کی صفتیں بندوں کی صفتوں سے کیا ہے؟ متفاوت ہے، الگ ہے. وہ کیا ہے؟ قدیم ہونے میں. اللہ کی صفتوں کو ان لوگوں نے قدیم مانا ہے اور بندوں کی صفتوں کو حادث مانا ہے. تو نظریہ یہ ہے ان کا کہ اللہ کی صفتیں زائد بر ذات ہے لیکن قدیمی ہے. اس نظریے کے مطابق مولانا شرک میں مبتلا ہونا پڑے گا. اگر آپ اس نظریے کے قائل ہوتے ہیں تو دو بڑے اعتراضات، اشکالات وارد ہوں گے، پیش آئیں گے. دو مشکلیں پیش آئیں گے. نمبر ایک، اگر آپ صفات پروردگار کو قدیم مانتے ہیں تو تعدد قدما لازم آئے گا. کئی قدیم چیزیں ہو جائیں گی. پھر ایک اللہ کی ذات، باقی اس کی جو سات صفتیں ہیں. تو اس طریقے سے آپ مولانا کس کے قائل ہو جائیں گے؟ قدماء ثمانیہ کے. قدماء 8 چیزیں ہیں جو قدیم ہیں اور یہ باطل ہے. قدیم اور ازلی صرف ذات پروردگار ہے، باقی کوئی قدیم اور کوئی ازلی نہیں ہے. لیکن اس نظریے کے مطابق جب اللہ کی ذات سے اس کی صفات کو الگ مانیں گے اور کہیں گے کہ صفات قدیم ہے تو پھر ہر صفت اپنے مقام پہ، اپنی جگہ پر قدیم ہوگی. تو ایک ذات پروردگار ہو گئی، قدیم ہے. علم پروردگار صفت ہے، وہ قدیم ہو گیا. حی اللہ کی صفت ہے، وہ قدیم ہو گیا. متکلم اللہ کی صفت ہے، یہ قدیم ہو گیا. اس طریقے سے جو اللہ کی ساتھ صفات ذاتی ہے وہ سب قدیم ہو جائیں گی. کل ملا کر کے اس کی ذات کے ساتھ کتنے قدمہ ہو جائیں گے؟ 8 چیزیں قدیم ہیں نا. قدیم صرف ذات پروردگار. ایک یہ اس کا. دوسرے یہ کہ اگر ادھر والے پر پہلے آخری جملے کا پر اعتراض پہلے کیا ہے قدمہ ہونے پر اور زائد بر ذات ہونے پر اشکال بعد میں کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہو ترتیب بدل سکتے ہو. پہلے دوسرا والا اعتراض رہا اور بعد میں
پہلا والا، کیونکہ پہلے تو صفات پروردگار کو زائد بر ذات مانا ہے، تو پہلے سوال اسی پہ کھڑا ہونا چاہیے، ہے نا؟ پھر قدیم مانا ہے تو پھر دوسرا اعتراض قدیم ہونے پہ کرنا چاہیے، لیکن اس میں ترتیب کے ساتھ نہیں کیا۔ پہلے کیا ہے، قدیم ہونے پر اعتراض کھڑا کیا، اس کے بعد صفت کو زائد بر ذات ہونا۔ کہے کہ اگر اللہ کی صفتوں کو آپ زائد بر ذات مانتے ہیں تو پھر ذات پروردگار کو کمالات میں کیا ہے، کسی دوسرے کا محتاج ماننا پڑے گا، ذات پروردگار کو کمالات خالی ماننا پڑے گا۔ اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے، پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمال مطلق ہے، وہ اپنے کمالات میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس نظریے پہ کہ صفات پروردگار زائد بر ذات ہیں اور قدیم ہیں، دو اعتراض کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اب آئیے آج جو تیسرا نظریہ ہے اور تیسری رائے جو اس سلسلے میں صفات پروردگار کے حوالے سے کیا ہے، زیادت صفات برسات و حدوث صفات، علماء اسی دوسرے نظریے کے بالکل برعکس، البتہ آخر میں انہوں نے بھی صفات پروردگار کو زائد برسات مانا ہے، جو اشارہ کے ساتھ ہو گیا ہے نا، لیکن حادث مانا ہے قدیم۔ انہوں نے قدیم مانا تھا، انہوں نے کہا کہ حادث مان لیتے ہیں تاکہ جو ان پر جو اعتراض ہوا تھا پہلے والے اعتراض سے کہا جائے، وہ کہتے ہیں کہ زیادت صفات برسات، صفات کا ذات پر زائد ہونا اور صفات کا حادث ہونا، یہ تیسرا نظریہ بر اساس ان نظریے کی بے فرقے کررامی منصوبہ صفات خداوند ظاہر پر ذات الہی و حادثا و با توضیح کی در ادل عقلی توحید صفاتی ذات بطلان این نظریے نیز آشکار بھی شود۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے یہ فرقے کررامیہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ ایک فرقہ ہے جس فرقے کو کررامیہ کہا جاتا ہے، اس کا یہ نظریہ ہے کہ صفات پروردگار زائد بر ذات ہیں اور حادث ہیں۔ اس نظریے کا بطلان بھی صفات توحید صفاتی کی جو دلیلیں دی گئی ہیں اس سے بالکل واضح، زائد بر ذات والا بھائی اشکال یہاں بھی آ جائے گا تو وہ باطل ہو جائے گا۔ باقی حادث بھائی جب قدیم ہونا باطل ہے تو حادث کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا پھر وہی دونوں اشکال جو وہاں تھے دوسرے نظریے پر، وہی دونوں اشکال یہاں پر بھی آئیں گے، بس فرق کیا رہے گا؟ وہاں تعدد قدمہ مان رہے تھے مولانا، وہاں تعدد قدمہ مان رہے تھے اور یہاں پر صفات الہی کو حادث۔ اچھا، حادث کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ایک وقت موجود ہو ایک وقت موجود نہ ہو۔ تو آپ ایک مرتبہ ذات الہی کے لیے کمالات قائل ہو رہے ہیں، ایک مرتبہ اسی کا ہو سکتا ہے خدا کسی ایک خاص وقت میں عالم ہو اور کسی خاص وقت میں عالم، یا اس سے پہلے جو دی کہ اگر ہم صفات پروردگار کو خارج ذات مان لیں گے مولانا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ صفت نہیں رکھتا تھا، پہلے اس نے اس صفت کو ایجاد کیا، خلق کیا اور پھر وہ صفت اپنے اندر پیدا کی۔ تو پھر وہی والا پہلے والا جو سوال تھا کہ جو ذات جو کمال نہیں رکھتی کمال خلق کیسے کر سکتی ہے نا؟ یہاں پر یہ تمام اشکالات اور یہ تمام اعتراضات سامنے آئیں گے۔ پچھلی اور گزشتہ بحثیں اگر ذہن میں ہیں، دلیلیں آپ کو اگر یاد ہیں تو انہی دلیلوں کی بنیاد پر یہ نظریہ بھی کیا ہے مولانا؟ باطل ہے۔ زیادت صفات برسات،
صفات کا ذات پر زیادہ ہونا بخصوص صفات اور صفات کا حادث ہونا، یہ تیسرا نظریہ۔ پر اساس ان نظریے، اس رائے اور اس نظریے کی بنیاد پر کہ بے فرقے کررامیہ منصوبہ، کہ جو نظریہ فرقے کررامیہ کی جانب منسوب ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ کررامیوں کا نظریہ ہے، صفات خداوند زائد بر ذات الہی، خداوند متعال کی صفتیں ذات الہی پر زائد اور حادث ہیں، با توضیح کی در ادلہ عقلی توحید صفاتی دادی، طرح کی توحید صفاتی کے سلسلے میں جو ہم نے دلیل عقلی کی وضاحت کی تھی، اس کی بنیاد پر اتنا ہی ان نظریے نیز اس نظریے کا باطل ہونا بھی آشکار من شمع ظاہر ہو جائے گا۔ اب چاہے توحید صفاتی کے سلسلے میں جو دلیل عقلی دی ہے، کیا ہے، اسی سے یہ نظریہ بھی باطل ہو جائے گا، اور اس نظریے کا باطل ہونا آپ کے لیے آشکار ہو جائے گا۔ چوتھا نظریہ، نیابت ذات الصفات، نیابت ذات الصفات۔ چوتھا نظریہ یہ ہے کہ ذات صفات کی نیابت کر رہا ہے، ذات صفات کی نیابت کر رہا ہے۔ کیا مطلب نہیں سمجھ میں آیا؟ آگے پڑھی سمجھ میں آئے گا۔ کہ ترین دیدگاہ کے اسوء برقی متکلمان معتزلی مانند ابو علی و ابو ہاشم جبائی و عباد ابن سلیمان انتخاب شده است، خداوند فاقد اوصاف کمالی مانند علم و قدرت است، در عین حال ذات او منشأ صدور همون آثاری می‌گردد که از ذات متصف به صفات کامل صادر می شود۔ عجیب نظریہ، یہ جو نظریہ ہے نیابت ذات الصفات کا، عجیب نظریہ ہے۔ کہتے ہیں کہ خداوند متعال اوصاف کمالی نہیں رکھتا، فاقد اوصاف کمالی ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ذات پروردگار فاقد اوصاف کمالی ہے، جیسے علم ہے، قدرت ہے اور باقی ہے، لیکن اللہ کے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں، اور در عین حال کی فاقد صفات کمالی مانتے ہیں کہ ذات او منشأ صدور همون آثاری میں گردد کہ ذات متصف بصفات کامل کمالی صادر می شود، کہ در عین حال اس کی ذات تمام ان آثار کو صادر کرتی ہے کہ جس سے ذات متصف بصفات کمالی ہو سکے۔ بڑی پیچیدہ بات ہے بھائی، مجھے سمجھانے میں بڑی دقت ہوگی، یہ مسئلہ کس طریقے سے آپ سمجھا آسان یوں سمجھ لیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ صفات کمالی نہیں رکھتا، لیکن اس کی ذات مولانا صفات کمالی کا سرچشمہ ہے۔ صفات کمالی نہیں رکھتا تو صفات کمالی سرچشمہ کیسے ہو گیا؟ اس کی ذات، کہتے ہیں کہ اللہ صفات کمالی نہیں رکھتا، پھر کہتے ہیں کہ اسی کی ذات منشأ صفات کمالی ہے، صفات کمالی اسی کی ذات سے نکلتی ہے اور پھر اس کی ذات اپنی صفات سے متصف ہو جاتی ہے۔ یہ جب رکھتی ہی نہیں تو کہاں سے وہ منشأ بن جائے گا؟ ایک مرتبہ جو ہے یعنی اپنی ہی بات کی تردید ہے، مولانا اپنی ہی بات کی دلیل سے تردید کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ذات پروردگار اوصاف کمالی سے خالی ہے، ذات پروردگار اوصاف کمالی نہیں رکھتی، تو پھر وہی اوصاف کمالی کا منشأ کیسے بنے گی؟ آپ کہیں بھائی میری جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، آپ کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، آپ کی جیب روپیوں سے خالی ہے،
اور پھر سب کو آپ ہی کی جیب سے مل رہا کہ اسی کی جیب سے سب کو ملتا بھی ہے. جس کی جیب میں کچھ ہے ہی نہیں اس کی جیب سے سب کو ملے گا کیسے؟ رہے گا تبھی نہیں ملے گا. عجیب نظریہ. کہہ رہے ہیں کہ سات صفات کی نیابت کر رہی ہے. سات صفات کی نیابت تھوڑی کرتی. اوصاف ہو سکتا ہے کسی ذات کی نیابت کرے. کوئی ذات ہو جو منشأ کمالات ہو، جو منشأ صفات ہو، اس کی وہ خود ذات صفات کو خلق کرے، صفات کو کا منشا بنے، صفات اس سے نکلے، اور پھر جو صفتیں اس سے نکلے انہی صفتوں سے اس کو متصف کیا جائے. علم کا اظہار کرے تو عالم کہہ دیا جائے، ہے نا. حیات دیکھی جائے تو ہے کیا دیا یہ ہو سکتا. لیکن صفت اچھا عجیب ہے. ہاں اگر یہ بھی مان لیتے آپ کہ اللہ صفات کمالاتی کیا ہے مولانا؟ منشا ہے، مرکز ہے. یوں کہا جائے کہ اللہ تمام صفات کمالی رکھتا ہے، اور پھر آپ کہتے کہ جو صفتیں ظاہر ہو رہی ہیں ہم ان صفتوں سے اس ذات کو متصف کریں گے، تو یہ بالکل جو ہے آدھی بات تھی. یہ بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن آپ نے پہلے ہی اللہ کی ذات کو اوصاف کمالی سے خالی بتا دیا. کہا کہ ذات پروردگار اوصاف کمالی نہیں رکھتی، اور پھر کہتے ہو کہ جو اوصاف ہیں انہی اوصاف سے خدا کو متصف کیا جائے گا، اور یہ اوصاف اسی کی ذات سے نکلیں گے. یا آسان لفظ میں کہوں کہ جو اوصاف اس کی ذات سے نکلیں گے انہی اوصاف سے اس کی ذات کو کیا کیا جائے گا مولانا؟ متصف کیا جائے گا. تو ذات اوصاف کی نیابت کرے گی. اسے دیکھ رہے ہو نا. پہلے کیا تھا؟ اوصاف نہیں رکھتا. خدا اوصاف کمالی یعنی آپ نے ہر طریقے کے اوصاف کو ذات پروردگار سے کیا کیا مولانا؟ خالی کر دیا بس. اور اس کے بعد دوسرا دوسرا جو کہتے ہیں کہ آسان لفظ لکھوں گا. ان صفات کا سب چشمہ اس کی ذات ہے. جن صفات کا سر چشمہ اس کی ذات ہے، یعنی جو صفتیں اس کی ذات سے ظاہر ہوتی ہے، صفات سے اس کی ذات نصیب یعنی جو صفتیں اس کی ذات سے نکلتی اور ظاہر ہوتی ہیں
ہم ان صفات سے اس کی ذات کو متصف کریں گے اور اس طریقے سے پھر اس کی ذات صفات کی نیابت کرے گا. اس کا بتلان بھائی ایک جملہ ہے، تاقیدیش موتیش نہیں ہو سکتا. جو ہے نہیں ہے وہ حیات کیسے خلق کرے گا؟ جو قادر نہیں ہے وہ قدرت کیسے پیدا کرے گا؟ ذات پروردگار اوصاف کمالی رکھتی ہی نہیں ہے تو وہ کمالات خلق کیسے کرے گی؟ جب اس کی ذاتی ہی کمال سے خالی ہے تو کمال کو خلق کیسے کرے گی؟ نیابت میں کیا ہوتا ہے؟ نیابت ہمیشہ اس کی جاتی ہے جو پہلے ہو. نیابت میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ نائب کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے والے کی جگہ پر ہو، تو پہلے ایک چیز ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذات صفت کی نیابت کر رہے تو صفت پہلے ہونی چاہیے نا، تب ذات اس کی نیابت کرے گی. ہاں، اور آپ نے تو پہلے اس کا انکار کر دیا، کہا کہ اوصاف ہے ہی نہیں اس کی ذات میں، تو پھر اس کی ذات اوصاف کی نیابت کیسے کرے گی جب ہے ہی نہیں اس بات کو؟ ارے یہ سب پیچیدہ نظریہ ہے، شاید خود اس نظریے کے قائلین کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، نیابت ذات الصفات، چوتھا نظریہ ذات کا نیابت کرنا، ذات کا یعنی ذات صفات کی نیابت کرے گی. در ان دیدگاہ اس نظریے میں کہ السوء برخی متکلمان معتزلی کی جو بعض معتزلی متکلمین کی جانب سے، جن میں سرفہرست یہ نام ہے ابو علی ابو ہاشم جبائی عباد ابن سلیمان، ان کی طرف سے یہ نظریہ انتخاب کیا گیا ہے. خداوند فاقد اوصاف کمالی، خداوند متعال اوصاف کمالی نہیں رکھتا، مانند علم قدرت. خدا علم نہیں رکھتا، خدا قدرت ہے، ان اوصاف کمالی سے خدا کی ذات خالی ہے. بدر عین حال عجیب ہے، اوصاف کمالی بھی نہیں رکھتا، ذات او منشأ صدور ہمن آثاری نہیں کرتا، اور اس کی ذات انہی آثار کے صدور کا، ظہور کا منشا اور سرچشمہ بنے گی کہ الذات متصف صفات کمالی صادر میں شود، کہ جس ذات سے صفات کمالی صادر ہو. بنابرائی لہذا برائے مثال کے لیے ذات الہی فاقد صفتی بے عنوان علم است. مثلا ذات پروردگار ایک ایسی صفت جس کو آپ علم کا عنوان دے فرض کر لیں نہیں رکھتا. آسان لفظ میں کہوں، خداوند متعال کیا ہے؟ صفت علم سے خالی ہے، بلے افعالی کے از خداوند صادر میں شبہ، لیکن وہ افعال کی جو خداوند متعال کی ذات سے صادر ہوں گے، افعال اس کے از موجودات عالم سر میزند، وہ ان افعال میں سے ہیں کہ جو افعال موجودات میں سے کسی عالم موجود سے ہی کیا ہے؟ وجود میں آتے. خدا عالم نہیں ہے لیکن اس کا کام عالموں والا ہے، وہ کوئی دوسرا عالم کے علاوہ کر ہی نہیں سکتا. بھائی جب کام عالموں والا ہے تو اس کا مطلب کہ عالم ہے تبھی تو کام عالموں والا ہے، اور آپ نے پہلے کہہ دیا کہ نہیں ہے. عجیب بات کرتے ہوئے آپ گھما پھرا کے اپنی بات کو جو ہے ایک مرتبہ کاٹتے ہوئے ایک مرتبہ اسی کو ثابت کرتے ہوئے. جب کہہ دیا کہ خدا کی ذات
صفات کی نعمت کرتی ہے، یعنی خدا کی ذات اوصاف کمالی سے خالی ہے، یعنی ذات پروردگار علم نہیں رکھتی، عالم نہیں ہے۔ تو جب ذات پروردگار عالم نہیں ہے تو اس کے دوسرے افعال کو عالموں والا آپ کیسے کہیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ خدا عالم نہیں ہے لیکن اس کے دوسرے افعال جو صادر ہو رہے ہیں، ٹھیک مولانا، ان افعال سے کیا ہے، ہم خدا کے کمال کو، خدا کے وصف کو پہچانیں گے۔ بس افعال خداوند ایسے ہیں کہ جو موجودات میں سے ان کے ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں۔ بس افعال خداوند سے اگر یہ ظاہر ہو گیا، یہ پتہ چلا کہ یہ جو دنیا کے عالم لوگ کرتے ہیں، تو بس عالم ہونے کی نسبت خدا کی طرف بھی ہم دیکھیں گے۔ چلے مولانا، بات صورت آگے کل دیکھیں گے، اب مجھے گنجائش نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بحث کی جائے، اور مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا، نہیں تو پھر کیا ہے ڈبکی لگاتے رہیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔